نمبر 23 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ لكي لا تأسوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، علی اس پر ما فاتکم جو چیز تمہیں نہیں ملی، یا جو چیز تم سے چلی گئی، وَلَا تَفْرَحُوا اور نہ تم خوش ہو، بِمَا اس پر آتاکم جو وہ تمہیں عطا کرے، واللہ اور اللہ تعالی لا يحب نہیں پسند کرتا کل مختال کسی تکبر کرنے والے کو، فخور کسی فخر کرنے والے کو۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ جو بھی تمہیں مصیبت پریشانی یا کوئی خوشی اور آسانی ملتی ہے وہ اللہ نے پہلے سے ہی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب انسان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ یار اگر یہ مجھ پہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو یہ میرے مقدر میں پہلے لکھی ہوئی تھی، تو انسان اس پر جو ہے پھر صبر کرتا ہے، پھر جزا فضا نہیں کرتا، پھر اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ اور اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو مجھے خوشی ملنی تھی، یہ خوشی مجھے ملی ہے، یہ بھی میرے مقدمے پہلے لکھی ہوئی تھی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو انسان اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مصیبت آ جائے تو انسان صبر کرتا ہے، خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کا یہ ایمان ہو تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے پہلے بات بتا دی کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اگر تمہارے مقدر میں کوئی خوشی ملے تو وہ بھی اللہ نے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ خوشی ملتی ہے، انسان کسی معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پھر پھڑے مارتا ہے، لے میں کتنا تو انج ہو گیا، اور اگر کوئی کام نہ بنے، کام بگڑ جائے تو کیا انسان کہتا اللہ میں اتنے انج ہوتا میں انج کر دینا سی، وہ بھائی نہیں ہو سکتا تھا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اللہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے طاقتور مومن کو، لیکن فرمایا کہ اللہ نے دونوں میں ہی خیر رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تجھے کسی چیز کی طلب ہو، ہرس ہو، لالچ ہو تو وہ اللہ سے مانگتا رہے اور اس پہ جلدی نہ کر،
نا امید نہ ہو جا۔ اور فرمایا کہ اگر تجھے کوئی مصیبت پریشانی پہنچ جائے، یعنی تیرے سارے تو نے کوشش کی، مثال کے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ ہمارا بچے یا بچے کا رشتہ ادھر ہو جائے، پوری کوشش ہو چکی ہوتی ہے، سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، بیچ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ہونے دوں گا، کہتے ہیں اینے سارا کام خراب کیتا ہے، ہم ایسے کہتے ہیں، اور اس سے تعلقات کھاتا، بھئی نہیں، مقدر میں نہیں تھا، تقدیر میں نہیں تھا، تقدیر میں ہوتا تو کیسے وہ رکاوٹ بن سکتا تھا؟ یہی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پھر اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میرے مقدمے لکھا ہوا یہ تھا، مجھے یہ آسانی ملنی تھی، مجھے یہ پریشانی ملنی تھی، جب تمہارا یہ یقین ہو جائے گا تو پھر تمہیں اتنا وہ رنج، فکر، غم یا اتنے معاملات نہیں کرنے پڑیں گے، پھر تم اللہ کی رضا سمجھتے ہو خاموش ہو جاؤ گے، آسانی ملے گی، خوشی ملے گی، اس میں بھی کوئی اپنا کمال نہیں دکھاؤ کہ میں بڑا ذہین تھا، میں بڑی محنت کی تھی، میں دن رات پڑھ دینا، میں تاں پہننے نمبر لے کے پاس ہو گیا، نہیں، پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اپنی کوشش کے باوجود تمہیں وہ چیز نہ ملے، اپنے بچ بچاؤ کے باوجود وہ تمہارا پھر بھی نقصان ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے جی جو مقدمے لکھا مل ہی جانا ہے، نہیں ہے، کوشش کریں، ٹھیک ہے، اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، برائی سے، مصیبت سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی پوری کوشش کریں، کوشش کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے مقدمے لکھے پریشانی مل جاتی ہے تو پھر اس پہ صبر کریں، کوشش کرنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس پہ اس کا شکر ادا کریں، فخر نہیں کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی مل جائے، تم نے پوری کوشش کی اس پریشانی سے بچنے کی لیکن پھر بھی مل گئی، وہ کام نہیں آپ کا ہو سکا، تو پھر بجائے اس کے کہ کہنے کہ یہ فلاں نے ایسا کر دیا، اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا، نہیں، کیا کہنا ہے پھر؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ یاد کیا کریں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا الفاظ حدیث کے تھوڑے، قدر اللہ ما شاء وما شاء فعل، کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اس نے جو چاہا اس نے کر دیا، میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کام کو کرنے کی، نہیں ہو سکا تو میرے مقدر میں ایسے لکھا، پھر اس پہ صبر کریں۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا ملے ہی نہ اس پہ تم افسوس نہ کرو۔ ظاہر انسان کی فطرت ہے، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اس سے نہیں منع کیا جا رہا کہ بالکل ہی افسوس نہ کرو، مقصد یہ ہے کہ اتنا افسوس اور غم نہ لے کے بیٹھ جاؤ کہ تم اپنی جان ہی تمہاری چلی جائے، اتنا غم پریشانیاں تم پہ ہو کہ تم اللہ کے گلے شکوے شروع کر دو، اور کسی چیز کے ملنے پر اتنا خوش نہ ہو جاؤ کہ اس میں اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے لگو کہ لو جی میرا کمال تھا اس میں، اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ کہا نہیں، خوشی غمی انسان کی فطرت ہے، تو کہا اس لیے کہ تم اتنا افسوس نہ کرو کہ جو چیز تمہیں ملی نہیں یا ملی تھی تو تمہارے ہاتھ سے پھر نکل گئی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، نہ اتنی خوشی کرو، عطا تو اللہ نے کی ہے، اگر اللہ تمہیں طاقت ہی نہ دیتا وہ کام کرنے کی، تم خوشی کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ اللہ تمہیں ذہانت ہی نہ دیتا تو تم اس میں کیسے اچھے نمبروں میں پاس ہو سکتے تھے؟ یعنی کوئی بھی معاملہ ہے مثال بتا رہا ہوں، تو فرمایا نہ تو جو ہے اتنی خوشی میں آ جاؤ کہ تمہارے اندر تکبر پیدا ہو جائے، فخر پیدا ہو جائے، نہ اتنا غم میں نہ ڈال ہو جاؤ کہ تم اللہ کے گلے شکوے شروع کر دو۔ فرمایا کہ یہ واجہ پھولو، اگر ایسا ہو گیا واللہ لا يحب كل مختال فخور، پھر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہوں گے، تم اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں نہیں پھر پسند کرے گا اگر تم نے فخر کرنا شروع کر دیا، اگر تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔
سب کی طرف آئیے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا تاکہ تم افسوس نہ کرو عَلَىٰ اس پر مَا فَاتَكُمْ جو چیز تم سے چلی گئی وَلَا تَفْرَحُوا اور نہ تم اتنی خوشی کرو بِمَا اس پر آتاکم جو اس نے تمہیں عطا کی واللہ اور اللہ تعالی لا يحب نہیں پسند کرتا کل مختال کسی تکبر کرنے والے کو فخور فخر کرنے والے کو. اللہ سے دعا جو آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.